سال 2020 کے آغاز سے ہی جس موضوع پر سب سے زیادہ گفتگو کی جا رہی ہے وہ کرونا وائرس ہے، یعنی ایک ایسی وبا جس نے پوری دنیا کو اپنے لپیٹ میں لے لیا ہے۔ یوں تو آپ نے بہت ساری ویڈیوز دیکھی ہوں گی جس کے اندر آپ کو کرونا سے بچاؤ کی تدابیر سے آگاہ کیا جا رہا ہوگا، لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بتانے جا رہے ہیں کہ کرونا وائرس کے بعد اس دنیا کے نظام میں کیا تبدیلیاں رونما ہونے جا رہی ہیں۔ لیکن اس سے پہلے ہماری تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ وہ ہماری اس ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ ہماری معلوماتی ویڈیوز سب سے پہلے آپ تک پہنچتی رہیں۔ سائنسدانوں کو زمین کے اندر سے ملنے والے ثبوتوں سے یہ اندازہ لگایا جاتا ہے کہ زمین کی عمر تقریباً 4.5 ارب سال ہے۔ سائنسدانوں کے اندازے کے مطابق دنیا میں قدرتی طور پر تقریباً 87 لاکھ قسم کے جاندار پائے جاتے ہیں، لیکن اب تک کم و بیش صرف 12 لاکھ اقسام کے جانداروں کی نشاندہی کی گئی ہے۔ اس کرۂ ارض پر جتنی بھی قسم کی زیرو مخلوق پائی جاتی ہے اس کے اس دنیا میں زندگی بسر کرنے کے فقط 3 ہی مقاصد ہیں۔ نمبر 1 زندہ رہنے کے لیے کھانا پینا، نمبر 2 اپنی جان کی حفاظت کرنا، نمبر 3 اپنی نسل کو آگے بڑھانا۔ اس سے ہٹ کر کوئی چوتھا مقصد نہیں، لیکن انسان اس دنیا کی وہ واحد مخلوق ہے جو حال میں ماضی کا مطالعہ کر کے اپنے مستقبل کو بہتر بنانے کا لاہ عمل تیار کرتا ہے۔ یعنی انسان اس دنیا کی وہ واحد مخلوق ہے جو فطری طور پر ترقی پسند ہے۔ ترقی کرنا اور اپنے مستقبل کو بہتر بنانا انسان کی فطرت میں شامل ہے۔ اگر صرف گزشتہ چند دہائیوں سے اب تک دیکھا جائے تو انسان نے جس تیزی سے ترقی کے منازل طے کیے ہیں اس کا ادراک ہر عام و خاص کے بس کی بات نہیں۔ ماضی میں ابیکس کے دانوں سے جمع و تفریق کا حساب لگانے والا انسان آج سمت جیسے سپر کمپیوٹر پر آرٹیفیشل انٹیلیجنس یعنی مصنوعی ذہانت کی مدد سے مجازی حقیقت کی دنیا کا خالق بن چکا ہے، جسے ورلڈ آف ورچوئل ریئلٹی کہتے ہیں۔ ہیروشیما اور ناگاساکی پر گرائے گئے لٹل بوائے اور فیٹ مین نامی جوہری بموں سے اس دنیا کو جو زخم لگے تھے ان کے نشان مٹنے سے پہلے ہی انسان نے زار بمبا نامی تھرمو نیوکلیئر ویپن بنا لیا جس کی توانائی 50 میگا ٹن TNT ہے۔ یاد رہے 1 میگا ٹن 10 ارب کلو گرام کے برابر ہوتا ہے۔ نیم کے پتوں کا استعمال کر کے آیورویدک طریقوں سے علاج کرنے والا انسان آج لائف سیونگ ڈرگز اور ویکسینز کے ذریعے ایلوپیتھک میڈیسن سے نئی بیماریوں کا علاج کر رہا ہے۔ 1864 تک جہاں یہ دنیا یہ سمجھتی تھی کہ بیماریاں خدا کی ناراضگی کے سبب سے پھیلتی ہیں، وہی لیوئس پیسچر نے آ کر کمپاؤنڈ مائکرواسکوپ کی مدد سے ہوا میں موجود جراثیموں سے آگاہ کیا۔ آج کی دنیا کا انسان جس کی ترقی کے بارے میں ابھی ہم بات کر چکے ہیں، الیکٹرانک مائکرواسکوپ یعنی ایک ایسا مائکرواسکوپ جس کی مدد سے بیکٹیریا یا وائرس میں موجود پروٹین اور کرسٹل میں موجود ایٹمز کو بھی دیکھا جا سکتا ہے، ایسے مائکرواسکوپ کے باوجود کرونا کے سامنے بے بس نظر آتا ہے۔ دنیا کے طاقتور ترین ممالک امریکہ اور یورپ اپنے آپ کو دنیا کا نجات دہندہ سمجھنے والوں کو یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ اس وائرس سے کیسے نمٹا جائے۔ یہ ممالک بھی اس وائرس کے مقابلے میں عاجز دکھائی دیتے ہیں، جس کی ایک مثال جرمن ریاست کے وزیر خزانہ تھامس شیفر کی خودکشی ہے۔ امریکہ کے معروف مفکر اور تجزیہ نگار ایمانوئل والرسٹن جو کہ ماہر عمرانیات اور ماہر معاشیات بھی ہیں، اپنی معروف کتاب دی ماڈرن ورلڈ سسٹم میں اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ دنیا کا نظام 2 قطبی یعنی شرق اور غرب سے نکل کر 3 قطبی یا چند قطبی کی طرف جا رہا ہے۔
اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ خطرناک وائرس دنیا کے موجودہ نظام کو تباہی کی طرف اور جدید نظام کی بنیاد رکھنے جا رہا ہے، اور کیا یہ وائرس ایک بایولوجیکل ہتھیار ہے یا ایک نیچرل وائرس ہے؟ دنیا کے بعض معروف شخصیات کے مطابق اس چیز کا قوی امکان ہے کہ یہ ایک بایولوجیکل جنگ ہے۔ بہرحال اس کی حقیقت کچھ عرصے تک واضح ہو جائے گی کہ کہانی کیا ہے۔ کرونا کے بعد کی کہانی کیا ہوگی؟ اس بارے میں امانوئل والرسٹن کا مقالہ کانسیکوینسز آف US ڈکلائن جو کہ 2013 میں چھاپ ہوا، اس میں راقم اس بات پر تاکید کرتا ہے کہ امریکہ اپنے اختتام کے آخری مراحل میں داخل ہو چکا ہے اور ہم آنے والے وقت میں دنیا میں ایک جدید نظام کا مشاہدہ کریں گے جس میں امریکہ سپر پاور نہیں ہوگا۔ اس کا متبادل چین ہو سکتا ہے، لیکن تجزیہ نگار کے مطابق امریکہ کے بعد کسی بھی ملک کو دنیا پر حکمرانی کرنے کے لیے نصف صدی کی ضرورت ہوگی، جو کہ ایک طولانی عرصہ ہے جس میں کئی اہم واقعات رونما ہو سکتے ہیں۔ امریکہ کے فوراً بعد شاید کوئی بھی ملک دنیا پر حکمرانی کرنے کے قابل نہ ہو، اور دنیا کو کنٹرول کرنا ایک ملک کی بس کی بات نہیں ہوگی، بلکہ ممکن ہے کہ چند ممالک مل کر دنیا پر حکمرانی کریں۔ یہ مقالہ 2013 میں لکھا گیا تھا، جس میں راقم نے پیش گوئی کی تھی کہ امریکہ کو عراق اور افغانستان سے بری طرح شکست کھا کر نکلنا پڑے گا اور ڈالر کی جگہ چین کی کرنسی یون لے لے گی، یا پھر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ روس، چین، ترکی، ایران اور پاکستان اور ایشیا کے کچھ اور دیگر ممالک مل کر ڈالر کے متبادل کوئی کرنسی متعارف کروائیں گے، جس سے امریکہ اس ضعیف ناتواں شخص کی طرح ہو جائے گا جو فقط اپنے زندہ ہونے کا اظہار کر سکے گا، اور یورپی ممالک بھی اسے کوئی گھاس نہیں ڈالیں گے۔ کرونا فقط امریکہ کے زوال کی طرف اشارہ نہیں کر رہا، بلکہ اس بات کی طرف بھی متوجہ کر رہا ہے کہ کرونا چاہے بایولوجیکل اسلحہ ہو یا نہ بھی ہو تو اس کے بعد دنیا کا نظام تبدیل ہو جائے گا۔ کرونا یہ بھی بتا رہا ہے کہ ایٹم بم دنیا کا قدیمی اسلحہ ہو چکا ہے۔ اب دنیا پر ایٹم بم نہیں بلکہ بایولوجیکل سائنس حکمرانی کرے گی۔